اللہ کے ساتھ چلے وہ ہر چیज़ کو سنبھال لے گا. میں جس آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں میں اس کی کبھی اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی، اور جب میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر جو میں نے ٹائم گزارا ہے نا یہ تو فضول تھا، کیونکہ بعد میں ہائر اسٹڈیز میں چلی گئی تو یہ تو فضول ٹائم میں نے گزارا، ان ڈگریز کا ڈپلوماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن یقین مانے آج 10 سال بعد مجھے احساس ہوا کہ آج جو میں یہاں پر ہوں نا وہ اسی بیس پر ہوں کیونکہ میں نے اسٹارٹنگ کے 2 سال یہاں پر گزارے تھے. اس سیٹ کی وجہ سے میں ایلیجیبل ہو سکی اور مجھے یہ پوسٹ مل گئی. تو ہم خداوند کے منصوبوں کو نہیں جانتے ہیں. میں نے کہا وقتی طور پر ہمیں وہ چیزیں یوز لیس لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن خدا کے حضور آپ کی ایمانداری، آپ کی صاف دلی، آپ کا جیلس نہ ہونا، آپ کا خدا کو فرسٹ پرائرٹی دے کر رکھنا، چاہے آپ کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہوں، چاہے آپ نے گناہ میں زندگی گزاری ہو، چاہے آپ گرے ہوں. لکھا ہے صادق 100 بار گرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. صادق بار بار گرے گا. وہ تو کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو ایک دفعہ ایک دن میں 60 سے 70 دفعہ معاف کر، تو سوچیں وہ خود کتنی دفعہ معاف کرتا ہوگا. یہ بالکل مت سوچیں کہ آپ کیسے زندگی گزار چکے ہیں، کیا ہو چکا ہے، کیا نہیں ہو چکا. خدا بہتر انصاف کرنے والا ہے، بہتر جج کرنے والا ہے. اس کو پتہ ہے کہ جب آپ گناہ میں بھی تھے تو آپ ڈر اور خوف میں تھے. آپ کو پتہ تھا کہ یہ مجھ سے ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ میں کمزور ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں خدا سے، اس کے احکامات سے. لیکن جان بوجھ کر گناہ میں رہنا اور پڑے رہنا اور پھر اس میں سے نکلنے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ غلط بات ہے. کوشش بھی آپ نے خدا کی مدد کے ساتھ کرنی ہے. جس طرح کا افراتفری کا عالم ہے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے نا، سب لوگ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہاں پر پہنچ جائیں گے. یقین مانیں آخر پر جا کر آپ کو دھوکہ ہی ملتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا بے ثبات ہے. سلیمان نبی نے 22 کی کتاب میں کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ امیر ترین بادشاہ، کتنی بیویاں، بچے اور سب کچھ، لیکن اس نے اینڈ پہ کیا کہا؟ سب کچھ بے ثبات ہے، کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ صرف آپ کو اس چیز کا ہے جو آپ نے زندگی خدا کے ساتھ گزارتی، جو آپ نے سنسیئرٹی، جو آپ کے ایتھکس، جو آپ کے اخلاقیات، جو کچھ بھی آپ خدا سے سیکھتے ہیں اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. بس یہی چیزیں کاؤنٹ ہوں گی، یہی اعمال آپ کے لکھے جائیں گے. بے شک مسیح یسوع ہمارے نجات دہندہ ہیں اور ان کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے. یہ اعمال پر منحصر نہیں ہے. لیکن جب آپ پہلا یوحنا یا بائبل مقدس کی ڈفرینٹ آیات پڑھ کر دیکھتے ہیں تو اس میں یہی لکھا ہے کہ جو مجھ میں ہے وہ گناہ ہی نہیں کرتا. وہ کیونکہ گناہ سے واقف ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے گناہ کیا ہوتا ہے. اتنے انوسینٹ بن جاتے ہیں جب آپ مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں. لکھا ہے اس کا تخم پاک ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اور جو گناہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مسیح یسوع میں ہوں یا میں مسیح کا ہوں، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، خود کو دھوکہ دیتا ہے. ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے ہم نے تو معافی ہو جانا ہے، ہم تو معافی ہیں، کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. خدا نے کہا ہے کہ جو مجھے قبول کر لیتا ہے، مجھ میں آ جاتا ہے، اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے، وہ پہلے جیسا نہیں رہتا ہے. تو آپ کو اپنی زندگی کے ہر سٹیپ میں جو آپ بیک کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے، جب آپ خدا میں آ جاتے ہیں، تو آپ کو اپنی زندگی کی ہر چیز کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینا ہے، مکمل طور پر سرنڈر کر دینا ہے. یقین مانیں آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اپنے بچوں کی زندگی، اپنے بچوں کا فیوچر، اپنی قوم کا فیوچر خدا کے ہاتھوں میں دے دیں. ایک قوم مل کر کام کریں، دعا میں لگے رہیں، ہمیشہ 24 آورس خدا سے بات کیا کریں. ہوپ سو میں آپ کو